السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے عشق کا عذاب۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، نام تو اس کا شہانہ تھا، مگر پیار سے گھر والے اسے شینی پکارتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا نہ بہن۔ جب تک باپ حیات رہا اس نے بیٹی کو آرام، پیار اور سکون کی زندگی دی، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور اور خود سار ہو گئی تھی۔ جب باپ کا سایہ سار سے اٹھا تب شینی سیانی ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر بات میں من مانی کرتی۔ اس کو قابو میں رکھنا گھر والوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ اس پر روپ آنے لگا، وہ روز بروز نکھرتی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی غمزدہ اداس بھی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں کھیت سے ساگ توڑتے ہوئے اس کی ملاقات میرو سے ہو گئی۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے سگنل وصول کیے اور چاہت کے سگنل کے ذریعے آنے جانے لگے۔ ان کے بیچ ملاقاتیں ہونے لگیں اور پھر گہرے مراسم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی کہ ان کا راز دنیا والوں پر اشکار نہ ہو سکے، لیکن یہ محال تھا کہ ایسے تعلقات چھپتے نہیں۔ ان کے بیچ کی بات نکل گئی۔ اڑتی اڑتی شینی کی ماں زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ سنائے میں رہ گئی، بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر دکھڑا بیان کیا۔ اس کے بھائی نے مشورہ دیا کہ شینی کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پلو سے گزر جائے اور پھر اس غفلت کی تلافی ممکن نہ رہے۔ زبیدہ کے بھائی نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے، اس طرح لڑکی گھر میں رہے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شینی کی ماں نے مگر انکار کر دیا اور کہا، بھائی مرحوم شوہر کی وصیت سے مجبور ہوں۔ مرتے دم اس نے وعدہ لیا تھا کہ شینی کی شادی اس کے بھائی کے لڑکے جبار سے کروں گی۔ جب اس نے یہ وعدہ لیا تھا اپنے بھائی کو بطور گواہ بٹھا لیا تھا۔ اب میں قول سے منکر نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ بات تنازع کی صورت میں برادری میں لے جائے گا۔ اب تم سے یہ التجا ہے کہ سر پر ست بن کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے اس کی رخصتی کر دو۔ انور نے زبیدہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کرے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ماموں نے اس کے بیاہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب شینی کو علم ہوا کہ اس کو دلہن بنانے کے سامان ہو رہے ہیں، وہ سخت مضطرب ہو گئی۔ ماموں سے ڈرتی تھی، ماں سے احتجاج بیکار تھا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب امیر بخش عرف میرو سے کہا کہ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں، ماں اور ماموں مانیں گے نہیں، اس لیے چلو بھاگ چلیں۔ لیکن اس کا محبوب میرو شریف تھا یا بزدل، اس نے شاہانہ کی تجویز کی حوصلہ افزائی نہ کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ قدم اٹھانے سے باز رہے۔ کہا، ہمیں شریفانہ طریقے سے ایک دوسرے کا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم خوابوں کی دنیا میں مت رہو، یاد رکھو کہ سیدھے طریقے سے تو تم مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ماموں نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ تم لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بھی باز نہ رہیں گے۔ شینی نے ٹھیک کہا تھا، میرو کا رشتہ حقارت سے ٹھکرا دیا گیا اور برا بھلا بھی کہا گیا۔ وہ شینی سے محبت کرتا تھا، تبھی خاموشی سے ذلت سہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ اس ناکامی پر ایک بار پھر شینی نے اس کو بھاگنے پر اکسایا۔ منصوبہ بنانے کے باوجود عین وقت پر وہ اس منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ یوں روتی دھوتی شینی دلہن بنی چچا زاد کے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت گھونگھٹ میں بھی اس نے ماں سے یہی کہا تھا کہ اب مجھے دعائیں دے کر وداع کی ضرورت نہیں۔ اگر میں میرو کی نہ بنی تو میرا نام شاہانہ نہیں، تم مجھے چمارن کہنا۔ تم نے اپنی ضد کو پورا کیا، اب دیکھ لینا تمہاری شمع شاہانہ کیا کرے گی۔ تب تم مجھ سے گلہ بھی مت کرنا، کیونکہ تم نے تو اپنی سی
پوری کر لی ہے۔ اماں خاموش اس کی سنا کر رہی تھی۔ سوچا لڑکی نادان ہے، شوہر کا پیار مل جائے گا تو ماضی بھلا دے گی، ابھی غصہ ہے، اول پھول بک رہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں دل نہ ملے وہاں مسلطیں گرد ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں جہاں دل نہ ملے وہاں مسلطیں گرد ہو جاتی ہیں۔ شادی جسموں کا نہیں روحوں کا ملاپ ہے، تبھی دلی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ شینی کی روح جب باہر سے نہ مل سکی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی تھی۔ شوہر بھلا مانس تھا، مگر اس بیچارے کو اپنی دلہن کے دل میں اٹھنے والے طوفان کا علم نہ تھا۔ وہ اس کو اپنی شریک حیات قبول کر چکا تھا اور چاؤں سے بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تو ایک نارمل آدمی کی طرح صبح کام پر جاتا، رات کو تھکا ہرا گھر آتا، کبھی بیوی سے پیار و محبت جتلاتا اور کبھی تھکن سے چوریوں ہی پڑھ کر سوتا، مگر شینی کے جسم و جان میں جوالا دھک رہا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ آتش فضاں کے روپ میں ڈھلنے لگا۔ جس قدر وہ خود پر جبر کرتی اس قدر میرو یاد آتا اور اس کی دلی تکلیف بڑھ جاتی۔ وہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو قربانی دینا جانتی ہیں، بس غصہ اندر ہی اندر دو چاند ہو جاتا تھا۔ ہر لمحہ اپنے محبوب کی یاد اس کو بے چین رکھتی تھی۔ جلد ہی وہ اس ذہنی عذاب سے نیم جان ہو گئی۔ اس کی زندگی اب اس کے لیے جہنم بن چکی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ شادی کے ثمرات بھی ملنے لگے اور وہ 3 برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب اس کی ذات کی تقسیم شروع ہو چکی تھی، ادھر بچے اور گھر بار، ادھر محبوب کی یاد اور اس کی چاہت۔ اس نے کسی طرح میرو کو سندیسے بھجوانے شروع کر دیے کہ مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ میرو اگرچہ شریف النفس تھا مگر تھا تو انسان۔ کچھ عرصہ اس نے شینی سے دوری بنائے رکھی، پھر دل سے مجبور ہو گیا، حالانکہ وہ چاہتا نہ تھا کہ شاہانہ کی زندگی میں لوٹ کر جائے، جبکہ وہ اب بیاہتا تھا اور یہ بات اس کے نزدیک معیوب تھی، مگر شینی کو خود پر ذرا بھی قابو نہ رہا۔ وہ لگاتار اسے کسی نہ کسی طور سندیسے بھجواتی رہی۔ اس کے پیغامات نہ تھے، وہ خدا کے واسطے دیتی تھی کہ بس ایک بار ملو۔ میرو کب تک دل پر جبر کرتا، جبکہ محبوبہ دل نواز رو رو کر بلاتی ہوں، وہ پتھر دل نہ رو سکا۔ دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ محبت کا خطرناک کھیل پھر سے جاری ہوا کہ جدائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ پھر تو یہ آگ ایسی بھڑکی کہ آنکھوں کے آگے دبیز پردے پڑ گئے اور سدھ بدھ ہی جاتی رہی۔ رات نفس شب گزر جاتی تو جبار گہری نیند سو جاتا۔ شینی جان خطرے میں ڈال کر میرو سے ملنے نکل کھڑی ہوتی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔